بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 797۔ قربانی ترقی کا زینہ ہے، امارت امر توقیفی ہے، مدارس کا نظام امر غیر توقیفی ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قربانی ترقی کا زینہ ہے۔ قربانی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی آدمی آئے اور اپنی جان کو جوخم ڈال کر اس کام کو کر دے، بلکہ قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی کے آنے سے یہ کام اصول کے ساتھ ہو سکتا ہو، اس آدمی کو آگے کرے اور اس کی قیادت اور امارت کو قبول کرے، اسے کام کرنے دے، ہم اس کام میں اس امیر کے ساتھ ہو جائیں اور سب دعوتی کام کرنے والے تصویر ہوں او آثرہ علینا، یعنی اگر ہم پر کسی دوسرے کو ترجیح بھی دی جائے گی تب بھی ہم دعوتی کام پر قربانی اور اطاعت کے ساتھ جمے رہیں گے۔ اگر اس طرح کے پاک جذبات والا ایک طبقہ پیدا ہو جائے اور اپنے نفس اور جذبات کی قربانی دے دے تو یہ سب سے بڑی قربانی ہوگی، اور یہی مقصود ہے دعوتی کام میں۔ جس طرح حضرت اسامہ ابن زید جو غلام ابن غلام تھے رضی اللہ عنہ کی امارت کو سب کبار صحابہ نے قبول کیا اور ان کے مامور بن کر چلنے پر راضی ہو گئے، اور اس قربانی کی برکت سے تمام کام کرنے والوں کی اصلاح ہو جائے گی، اور ان کی اس قربانی کی لاج رکھ کر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ہدایت کے فیصلے فرماتے چلے جائیں گے، اور بڑے بڑے فتنے دفن ہو جائیں گے، اور الحمدللہ کہ سارے فتنے ختم ہو گئے، اور ساری دنیا کے تبلیغ والے دل کی گہرائی سے امیر عالم حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر جان چھڑکتے ہیں، اور ہزاروں علماء کرام داعیانہ زندگانی گزارنے پر مسرور ہیں۔ کوئی پہلے سال میں چل رہے ہیں تو کوئی دوسرے اور تیسرے سال میں چل رہے ہیں۔ حبشہ اور موریتانیہ کے علماء کی بڑی تعداد ملکوں میں جانے کے منتظر بیٹھے ہیں۔ راستے کھلنے کی دیر ہے۔ جس دعوتی کام کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اس کام کے لیے بہتر سے بہتر لوگ مل جائیں گے۔ ہر کام کرنے والے کو سیرت صحابہ کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ اسے سمجھ میں آئے کہ ہدایت کا پھیلنا اور قوموں اور ملکوں کا ہدایت کی طرف پلٹا کھانا اور انسانیت کی صلاح اور فلاح صرف اور صرف اتباع سنت اور سیرت صحابہ میں ہی رکھی ہوئی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ ہم اور ہماری سوچ ناقص ہے، ہمارا فہم اور ادراک محدود ہے، اس لیے نجات اور عافیت کا راستہ اپنائیں، اور وہ راستہ ہے خیر القرون کے زمانے والوں کا۔ اور یہ بتانے کے لیے واقعات صحابہ یعنی کہ کتاب حیات الصحابہ موجود ہے۔ ہر حال میں اس کتاب کو آگے رکھا جائے اور یہ عزائم پیدا کیے جائیں کہ ہم اسی طرز پر محنت کریں گے تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائیں گے اور قدم قدم پر مدد اور نصرت بھی فرمائیں گے۔ اس کام کو جب شروع کیا گیا تو شروع کرنے والوں نے اپنے اصول سوچ سوچ کر نہیں پیش کیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پاک سیرت اور مبارک زندگی کو اس کام کے اصول کی شکل میں پیش کیا، اور ایسی حکمت سے پیش کیا کہ وہ قبول کر لیے جائیں اور ٹھکرائے نہ جائیں۔ الحمدللہ کہ دعوتی کام کے اصول جمع ہوتے رہے اور آج منظم طور پر نصوص قطعیہ کی شکل میں موجود ہیں۔ عرب علماء کی طرف سے دعوتی کام اور اس کی موجودہ امارت پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے کتاب حیات الصحابہ کا مطالعہ کیا اور اسے خوب پسند کیا۔ مفتی اعظم حجاز شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ نابینا تھے۔ کتاب حیات الصحابہ کو باقاعدہ پڑھا کر ایک ایک لفظ کو سنا اور فرمایا کہ اس کتاب کے مؤلف کو تو خیر القرون کے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا، اور فرمایا اگر اس تبلیغی جماعت کا سرپرست یہ کتاب حیات الصحابہ والا ہے تو پھر اس کتاب کی طرح یہ تبلیغ اور دعوت والا کام بھی حق ہے۔ جس کام کا سرپرست شیخ یوسف کاندھلوی جیسا محقق ہو وہ جماعت راہ حق سے کبھی نہیں ہٹ سکتی۔ شیخ عبد الرحمن الماس مدنی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب حیات الصحابہ شیخ بن باز کو پڑھنے کے لیے دی تھی، ہماری جماعت میں ساتھ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ شیخ بن باز کے اس فتوے کے بعد دنیا تمام کے عرب تبلیغ میں کود پڑے اور بہت زور سے اس کام کو اپنایا۔ ہمارے برصغیر کے علماء میں شاید ہی کسی عالم صاحب نے کتاب حیات الصحابہ کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا ہو۔ جب پڑھائی نہ ہو
تو پھر اس دعوتی کام کی گہرائی تک ان کی رسائی کیسے ممکن ہے؟ اس لیے علماء کرام دعوتی کام کے بارے میں الجھ کر رہ گئے، آج تک یہ طے نہ کر سکے کہ دعوتی کام فرض ہے کہ سنت ہے کہ مباح ہے۔ اس مسئلے میں ہر ایک کی مختلف رائے ہے۔ اس کی وجہ یہ صرف یہ ہے کہ مدارس میں سیرت پڑھائی بھی جاتی ہے تو صرف معروف اور مشہور واقعات، غزوات اور فتوحات کے چند باب پڑھائے جاتے ہیں، باقی ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت صحابہ کے چند باب کی حد تک تعلیم دی جاتی ہے۔ کسی مدرسے میں حضرات صحابہ کی دعوت اللہ کے عنوان پر سیر حاصل، تعلیم و تدریس کا سلسلہ ہی نہیں تو پھر اس میں بیچارے علماء کا بھی کیا قصور؟ مولانا سعد صاحب کے بیانات اور تشریحات اور توضیحات کا مرجع اور ماخذ سیرت طیبہ ہے، اور ہمارے علماء کرام اور مفتیان عظام کا فقہ، تفسیر اور حدیث رہا۔ اب جن کی رسائی سیرت طیبہ پر خاطر خواہ نہ رہی ہو، وہ بھلا دعوتی کام اور اس سے متعلق سیرت کے ابواب کے بارے میں کیوں کر فتویٰ دے سکے گا؟ مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی، مفتی محمد زید صاحب سہارنپوری، مفتی مظفر صاحب کشمیری، مفتی شفیق صاحب بنگلوری، اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے مفتیان کرام کی جنہوں نے مولانا سعد صاحب کے بیانوں پر قد و غن کیا، کتابیں چھپوائی۔ مثلاً واقعہ حضرت موسیٰ اور قیام طور، تعلیم کتاب اللہ پر اجرت، بی بی زینب کا ولیمہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا واقعہ، اصحاب کہف کا کتا وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً 170 اعتراضات تھے، اور ہم نے اپنی قسطوں میں ایک ایک اعتراضات کا مکمل اور مدلل جواب دیا۔ یہ اعتراض کرنے کی وجہ کیا تھی؟ معترضین عوام نہیں تھے، علماء تھے، مگر انہوں نے دعوت کام سے متعلق سیرت اور اسلوب دعوت کے ابواب سے ناآشنا تھے۔ ان تمام اعتراضات کے جوابات کو ہم عنقریب کتابی شکل دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ فائدہ: ہر محنت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ترتیب اور اپنے منشور میں جامعیت پیدا کر لیتی ہے۔ اس طرح کا حال دعوتی محنت کا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب قدس سرہ فرماتے تھے، محنت میری ہو اور تربیت حضرت تھانوی کی ترتیب پر ہو، مگر حضرت ثانی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی اور آواز لگائی، دعوتی محنت بھی اور داعیوں کی تربیت بھی دونوں صحابہ کی سیرت پر ہو۔ اب بھلا کس میں ہمت ہے کہ شور مچائے اور چیخ چیخ کر کہے کہ مولانا یوسف صاحب بزرگوں کی نہج دعوت سے ہٹ گئے، ہم انہیں گمراہی کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں اور فرقہ ضالہ تیار ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم اور حکمت کے آسمان تھے، قدرت کی طرف سے صبر اور تحمل وافر مقدار میں عطا ہوا تھا۔ حضرت جی ثالث کی دعوت، سوچ اور تکلان علی اللہ اور بصیرت بڑی گہری تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ اجلاس کے موقع پر اکابرین دیوبند کا بہت اصرار تھا کہ حضرت جی ثالث پنڈال کے کسی کونے میں ذکر اور دعا کے لیے تشریف رکھے۔ حضرت جی نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں آ سکتا، یہیں مرکز میں بیٹھ کر ذکر و دعا کرتا رہوں گا۔ بندہ اس وقت 2 ماہ کی ترتیب پر تھا، حضرت نے اپنی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ بعد اجلاس سہارنپور کے اکابر علماء تشریف لائے، ان میں سے کسی نے سوال کیا، آپ کے بعد کون امیر ہوگا؟ حضرت جی مسکراتے ہوئے فرمایا، احباب متصوفہ اپنی رحلت سے قبل اپنا جانشین طے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، لیکن جو بھی امیر بنے گا اس کے لیے تخت ہے یا تختہ۔ فائدہ: تبھی تو حضرت جی ثالث حضرت جی رابع کو اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور پوری توجہ ڈالتے تھے کہ یہ مستقبل کا امیر ہونے والا ہے، اسے وہ شکتی اور حلم عطا ہو جو اسے دنیا بھر کے مخالفین کے سامنے کمزور نہ کر سکے۔ بالآخر ہوا وہی، حضرت جی رابع کا صبر اور تقوی ساری دنیا کے کروڑوں داعیوں کے قلوب میں اطاعت امیر کا والہانہ جذبہ بھر دیا۔ حضرت جی رابع کہتے ہیں، سیرت ہی اصل ہے اور اسی پر دعوتی کام ہوا کرے، تو پھر یہ شور، یہ طوفان بدتمیزی کیوں ہے؟ شبہات کا ازالہ۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھی مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کی امارت کو
بعینہ خلافت اسلامیہ نہیں مانتے اور نہ ہی انہیں خلیفۃ المسلمین گردانتے ہیں۔ اسی طرح مرکز نظام الدین کی کسی دور کی امارت کو دعوت کے ساتھی بعینہ اسلامی خلافت نہیں مانتے اور نہ ہی اب مانتے ہیں، اسی لیے مرکز نظام الدین کے لیے زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی۔ مرکز نظام الدین کی امارت کے باغیوں کے خلاف دعوت کے ساتھی کبھی بندوق نہیں نکالتے، حالانکہ اصل خلافت کے باغیوں کو قتل کرنا جائز تھا۔ دعوت کے ساتھی امارت کی حفاظت کے لیے کسی طرز کی کوئی پرائیویٹ آرمی نہیں بناتے۔ خود مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت و برکاتہم نے باغی مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے بجائے ان سے خوشگوار ماحول میں ملاقات کی ہے۔ سبھی بزرگوں نے خوشگوار ماحول میں ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ دعوت کے ساتھی کبھی بھی مخالفین کی جان اور مال کو حلال نہیں سمجھا اور نہ ہی اس کو لوٹا۔ خلافت اسلامیہ کے باغیوں سے جنگ میں برحق خلفاء بھی باغیوں کا مال لوٹنے کی اجازت نہیں دیتے سوائے ہتھیار کے، البتہ اہل باطل مخالفین کا مال لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ خوارج مسلمانوں کا مال لوٹتے تھے۔ تبلیغی قیاس: دعوت کے ساتھی اپنے دعوتی انتظامی امور کے لیے خلافت راشدہ پر قیاس کر کے طریقے امارت طے کرتے ہیں۔ قیاس کا مطلب صاف ہے کہ امارت جماعت تبلیغ علیحدہ چیز ہیں اور خلافت اسلامیہ علیحدہ چیز ہے۔ اس قسم کے قیاسی مسئلے اسلامی دنیا کے تعامل میں کثرت سے ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریق قیاس: حضرت معاذ نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن اور حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں مل سکا تو اپنی رائے استعمال کروں گا، یعنی کتاب اور سنت کے مسائل پر غور و فکر کر کے موجودہ مسئلے سے قریب ترین مسئلے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حضرت معاذ کو شاباشی دی۔ فائدہ: حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا کہ اگر قرآن اور حدیث میں مسئلہ نہیں ملا تو یورپ کا طریقہ اپناؤں گا یا روم اور فارس کا۔ فائدہ: پھر پارلیمانی نظام والے یعنی عالمی شورا والے کیوں یورپی پارلیمانی نظام اختیار کرنے پر بضد مصر ہے؟ صرف یورپی پارلیمانی نظام میں فیصل یعنی امیر شورا کے ماتحت ہوتا ہے اور مشاورتی اجلاس کی 2/3 اکثریت کی رائے پر فیصلہ کرتا ہے۔ یورپ کے غلبے سے پہلے کی پوری اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا کہ امیر شورا کی ماتحت ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو۔ مختصر یہ کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ جو بات قرآن اور حدیث میں نہ پاؤں گا تو قیاس سے کام لوں گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمائے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے رسول یعنی قاصد کو وہ عقل اور فہم عطا کیا جس سے اس کا رسول خوش ہوا۔ فائدہ: اس طرح کی امارت اور امیری حضرت اقدس سید احمد شہید نے بھی اختیار کی تھی اور ان کے بعد حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی اختیار کی تھی رحمہم اللہ۔ اور اس زمانے کے اکابر علماء میں سے کسی نے تنکیر نہیں کی کہ یہ کیسی امارت اور یہ کیسی امیری، نہ تو ان دونوں بزرگوں کے پاس حکومت ہے، نہ سلطنت ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی کثیر تعداد والی جمعیت۔ اور جب بات مولانا سعد صاحب کی امارت کی آتی ہے تو مفتی مظفر صاحب کشمیری، مفتی ایوب صاحب کشمیری اور درجنوں مفتیان کرام تنکیر و تنقیس امارت مرکز نظام الدین پر اتر آتے ہیں اور عجیب عجیب تعویلیں کرتے ہیں۔ مثلاً تبلیغ بھی ایک تنظیم ہے جس طرح دینی مدارس وغیرہ، اور یہ کہتے ہیں کہ تنظیم کو چاہے محتمم چلائے یا شورا کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ دعوت و تبلیغ کا نظام 100% قرآن اور حدیث اور سیرت سے منسوس ہے، اور دعوتی کام کے سفر و حضر، ہجرت اور نصرت، عمومی دعوت اور خصوصی دعوت، مقامی محنت، انفرادی اجتماعی محنت، جماعتوں میں نکلے ہوئے ساتھیوں کے حقوق، ان کے پیچھے ان کے اہل و عیال کی دیکھ ریکھ، نیز 24 گھنٹے کے ہر عمل کو کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ جہاں تک بڑے مدارس کا تعلق ہے یہ تو سب بات کی پیداوار ہے۔ 400 سال ہجری تک کرۂ ارض پر کوئی بڑا مدرسہ جو قیام و طعام اور دیگر ضروریات کے ساتھ ہو کہیں نہیں تھا۔ پہلا مدرسہ مراکش میں بنا جو آج سے تقریباً 1100 سال پہلے، اور دوسرا مدرسہ 1000 سال پہلے جامعہ ازہر مصر میں بنا، اور ان مدارس کے قوانین اور ضوابط کی پرچھائی بھی خیر القرون کے دور میں نہیں ملتی۔ اس وقت یہ امتیاز بھی نہیں تھا کہ علماء اور فضلاء اور مفتیان کرام کا طبقہ
دعوتی کام کی محنت سے مستثنیٰ ہیں۔ نہ ہی اس زمانے کے علماء خود کو دعوتی کام سے مستثنیٰ قرار دیتے تھے، سب کے سب داعی الی اللہ تھے۔ ہجرت اور نصرت کے بغیر وہ لوگ خود کو نامکمل سمجھتے تھے۔ سب داعی تھے، محنت مزدوری کر کے بچے پالتے تھے اور اپنے اپنے محلے اور شہر کے لوگوں کو دعوتی کام میں اپنے ساتھ لے کر ان کا دین درست کرتے تھے۔ حضرت عمر نے طواف کرتے کرتے آدمی کو اتحیات سکھا دیا۔ پورے مدینے میں 7 بڑے درجے کے علماء تھے اور وہ سب بھی داعی الی اللہ تھے۔ اہل علم طبقے میں سب سے پہلی بدعت یہ شروع ہوئی کہ علم کی وجہ سے وہ طبقہ خود کو عوام الناس سے علیحدہ قوم تصور کرنے لگا اور عوام کے ذہنوں پر اپنی عظمت کو بٹھانے کی غیر ضروری محنت کرنے لگا۔ عزتیں بٹورنی نہیں پڑتی بلکہ عزتیں تو عرش سے اترتی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تفاخر کے لیے نازل نہیں ہوئی بلکہ استفہام کے لیے نازل ہوئی۔ یہ ضرور سوچا جائے کہ بحیثیت عالم ہونے کے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی امت کو نہیں بانٹا کہ یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، یہ غیر عالم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بانٹا تو میں وارث ہو کر کیسے بٹوارا کروں؟ میں تو وارث نبی ہوں۔ بحیثیت وارث علماء پر 100% تبلیغ فرض ہے۔ جو کام رسول کا وہی کام رسول کے وارث کا۔ ہم حقائق بیان کرتے ہیں تو واویلا مچ جاتا ہے کہ علماء کی توہین کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعوتی کام کی اصل قرآنی سنت اور سیرت سے ثابت ہے۔ اسے تنظیم، پارٹی، مدرسے سے تشبیہ دینا تبلیغی کام سے ناواقفیت ہے، انحراف ہے اور نبیوں والے صحابہ والے دعوتی کام کا استخفاف ہے۔ سوال: دعوتی کام تو غیر مسلموں میں ہوتا ہے، مسلمانوں میں کیوں؟ جواب: بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، نبیوں کی نسل میں سے تھے، اہل ایمان تھے، اہل کتاب تھے۔ پھر ان میں 1 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول کیوں بھیجے گئے؟ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ بنی اسرائیل کے عقائد اور اعمال بگڑ گئے تھے۔ عقائد میں شرک اور اعمال میں بدعت اور خرافات شامل ہو گئی تھی، اس لیے نبیوں کو ان میں دعوتی محنت کرنی پڑی۔ آج وہی حال موجودہ مسلمانوں کا ہے۔ علماء نے فقہ اکبر یعنی عقائد پر بولنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ عقائد کی دعوت 2 دھاری تلوار کی مانند ہے۔ بیان کرنے والے کی قسمت میں تخت آئے گا یا تختہ، جس کی وجہ سے محراب اور ممبر توحید خالص کی سننے کو ترس رہے ہیں۔ فقہ اصغر یعنی فقہی مسائل کی ہر طرف بھرمار ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہر گلی، ہر محلہ، ہر شہر، ہر ایک گھر فقہی مسائل سے تو واقف ہے لیکن شرک اور بدعات میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس صدی کا سب سے سنہرا کارنامہ یہ ہے کہ 10 صورتوں والا عامی تبلیغی مجمع دعوتی نقل و حرکت کے ذریعے کروڑوں آدمیوں کے عقائد کو درست کر دیا، یہ کہہ کر اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ان تبلیغیوں پر کوئی شفقت اور محبت برا ہاتھ پھیرنے کو تیار نہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ امیر تبلیغ پر جرح کرنا، جس کے ساری دنیا میں کروڑوں پیروکار ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ کیسی فتنہ خیز بات ہے۔ بس بغض معاویہ کی طرح بغض سعد کا ایک روگ چلا ہوا ہے جس میں ہر ایک مبتلا ہے اور اپنا حصہ ڈالنے پر تلا ہوا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے مدارس اور علماء مولانا سعد صاحب کے خلاف دن میں 10 فتوے جاری کرتے تھے صرف بغض سعد کی وجہ سے، لیکن آج سسکتی ہوئی حالت میں آزمائشوں کا شکار ہے۔ توبہ کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف فرمائے، اس آزمائش سے خلاصی عطا فرمائے۔ مظلوم کی بدعا سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی مہلت پر اکڑو مت، ہر مہلت عقوبت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عافیت کے فیصلے فرمائیں۔ امارت امر توقیفی ہے۔ دین اور اسلام کے امور چاہے وہ عبادت سے ہوں چاہے امارت سے ہوں، یہ امور امر توقیفی ہے، یعنی ان کی ادائیگی کی ترتیب اور شکلیں قرن اول سے لے کر آج تک جوں کی توں موجود ہے۔ ان میں تبدیلی ہرگز نہیں لا جا سکتی، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، میت، تجہیز، تکفین، تدفین۔
یہ سب عبادتیں اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور قیامت تک اسی شکل پر باقی رہے گی۔ ان میں اگر کوئی کسی قسم کی تبدیلی لانا چاہے تو اس تبدیلی کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امارت یعنی امیر کی ترتیب، یعنی امیر اور اس کی اطاعت، اجتماعیت، امیر کی سننا، امیر کی ماننا، یہ سب توقیفی امور ہے۔ ان امور میں بھی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ اگر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش بھی کرے تو وہ شرعی مجرم ہیں۔ جس طرح دیگر عبادتوں کی شکل اور اس کو ادا کرنے کے طریقے کو بگاڑ نہیں سکتے اور تبدیل کرنے کی گستاخی نہیں کر سکتے، اسی طرح امیر و امارت اور اس کے نظام کو تبدیل کرنا شرع متین کے منصوص طریقے کو ڈھانے اور تبدیل کرنے کا کسی کو حق نہیں، چاہے وہ امارت صغرا ہو یا امارت کبریٰ۔ تنبیہ: شیخ دیولہ اور لاٹ صاحبان کا شورائی نظام امارت اور امیر کی توقیفی شکل کو مسخ کرنے کی صہیونی سازش ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آخری زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہونے والی ہے۔ دشمنان اسلام امارت اور خلافت کی اس توقیفی شکل کو ہی ختم کرنے کے در پہ ہیں تاکہ خلافت علی منہاج النبوہ والی پیشن گوئی کو وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیں اور نسیم منسیہ کر چھوڑ دیں تاکہ امارت اور خلافت پھر دوبارہ قائم ہونے نہ پائے۔ اللہ تعالی ہماری تربیت فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔